دیکھیں جی وہ میری جو تصویر ہے وہ پرانی ہے. اب میں بطور عبوری وزیر اعظم آیا ہوں. اب تو کئی تصویریں کھینچ رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, کئی ویڈیو بن رہی ہے, میرا موبائل بھی فل ہو چکا ہے, مگر پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ کوئی وائرل ہی نہیں ہو رہی. آپ بھی بہت معصوم ہیں بھائی, ایسے دوروں اور تقریروں سے ملک کا کیا فائدہ؟ وزیر اعظم کو کون سی چھٹی ملنی ہے آپ مجھے بتائیں. تو یہی تو وقت ہوتا ہے. اب نکلنے کا, بیوی بچوں کے ساتھ جائیں اور جا کے شاپنگ کریں, گھومیں پھریں. یہ غریب عوام کا پیسہ ہوتا ہے, اب ہم نہیں خرچ کریں گے تو کون خرچ کرے گا؟ آپ جو ہے وہ لندن میں بطور افغان شہری رہتے رہے ہیں, تو اب آپ خود اگر نگراں وزیر اعظم بنے ہیں پاکستان کے, تو آپ نے افغانیوں کی درگت بنائی ہوئی ہے. دیکھیں بی بی, آپ کو تو پتا ہے کہ ڈالر کی قیمت پاکستان میں کتنی زیادہ ہے. اس سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ افغانستان جائیں, وہاں سے 100 روپے کا ڈالر خریدیں اور یہاں آ کے بیچیں. بھائی اس سے ہمیں بھی تو کوئی فائدہ ہو میڈم, ایسا تو نہیں ہے. السلام علیکم. پروگرام پنجاب ٹو نیو یارک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عادیہ ناز. ناظرین, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں شہرت ملے, کسی عہدے پر پہنچ جائیں, اور ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے. ہمارے ساتھ آج ایک ایسا ہی نام موجود ہے جن کی یہ خواہش پوری ہوئی ہے, نہ صرف یہ بلکہ عہدے پر بھی فائز ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے کم عمر ترین نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب. ڈمی اسٹوڈیو سے تشریف لائیے. ان کی ڈمی. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک, الحمدللہ ٹھیک ہے. اچھا, آپ بہت دور سے آئے ہیں, اسلام آباد سے نیو یارک, پھر اس کے بعد آپ لندن گئے, پھر پیرس گئے, اس کے بعد سعودی عرب, بچوں کے ساتھ شاپنگ. تھک گئے ہوں گے, آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. چائے وغیرہ منگواؤں آپ کے لیے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. دیکھیے, خان صاحب نے بھی ایسا ایک جملہ بولا تھا, اور پھر اس کے بعد امریکہ کو ہی بولا تھا. آپ بھی امریکہ میں یہ جملہ بول کر آ گئے, اس کے نتائج ابھی تک وہ بھگت رہے ہیں, آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا. ایبسلیوٹلی ناٹ. اصل میں بی بات یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ ان کو اسکرپٹ میں لکھ کر دیا گیا ہے, اور یہ تو خان صاحب کا ڈائلاگ نہیں تھا. یہ اسکرپٹ پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ اسکرپٹ تبدیل نہیں ہوتی ہے, صرف کردار بدلتے ہیں, اور آج کل میری باری ہے. کاکڑ صاحب, کیا آپ کی کبھی خواہش تھی, آپ نے سوچا تھا کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں گے پاکستان کے؟ جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ 2018 میں میں نے ایک پارٹی بنائی تھی, بلوچستان عوامی پارٹی, جسے اکثر لوگ باپ کہتے ہیں. ہاں, تو ایسا ہے کہ ملک میں باپ کی ہی چلتی ہے, تو وزیر اعظم جو تھا وہ مجھے ہی بننا تھا پھر. اچھا, یہ ڈیفینیٹلی آپ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم ہیں, اعزاز ہے آپ کے لیے کہ آپ کم عمر ترین نگراں وزیر اعظم ہیں, آپ کے حصے میں آیا ہے یہ اعزاز. پیٹرول, مہنگائی, یہ تمام جتنی بھی اس وقت آفات ہیں, یہ بھی آپ ہی کے میرا خیال ہے اس میں آئی ہیں, اعزاز میں. تو کیسا لگتا ہے؟ بی اس میں جو ہے میں تھوڑا سا بڑا آپ کو جواب دینا چاہوں گا. جی. بات یہ ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ڈالر میں کمائیں, مگر بات یہ ہے کہ ہم نے سوچا کہ ڈالر میں کمانا تو بہت مشکل ہے, تو پھر ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے سوچا کہ ڈالر میں خرچ کیا جائے. تو پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ میں نے تھوڑی سی ڈالر سے بڑھا کے رکھی ہے, کہ جب بھی آپ جائیں اور جا کے 5 لیٹر 2 لیٹر 10 لیٹر ڈلوائیں تو آپ کو فخر محسوس ہو, اور آپ کو فخر محسوس ہو کہ آپ نے ڈالر کے برابر جو ہے وہ پیسے خرچ کیے ہیں. تو اس لیے جو ہے ہم نے جو ہے یہ بہت سوچ سمجھ کے جو ہے پیسے جو ہیں بڑھائے ہیں, اور اس سے بہت فائدہ ہے لوگوں کو. اس سے بہت فائدہ ہے, لوگوں کو فخر محسوس کرنا چاہیے, جگہ جگہ پہ تصویر لگانی چاہیے, سوشل ہینڈلز پہ لگانی چاہیے, انسٹاگرام ہو گیا, فیس بک ہو گیا, ہر جگہ پہ یہ ایک تصویر لگانی چاہیے کہ ہم نے جو ہے وہ ڈالر کے برابر جو ہے پیٹرول ڈلوایا ہے. واہ, یعنی کہ سارے پاکستانی اس سے استفادہ کریں, یہ کہہ رہے ہیں؟ جی. بجلی کی قیمتوں کی بات ہو رہی ہے, تو اس کے حساب سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب جیسے کہ ہم نے اس میں بہت ہی ایک اعلیٰ میکینزم بنایا ہے. مثلا جیسے کسی شخص کی تنخواہ 60,000 ہے, تو ہم نے اس کو 30,000 کا بجلی کا بل بھیج دیا ہے. جی, اس کو ہم نے 30,000 کا بجلی کا بل بھیج دیا ہے. اس سے وہ یہ فیل کرے کہ اس کا تو اسٹیٹس ہے وہ اوپر جا رہا ہے.
اچھا وہ فیل کرے اپنے آپ میں ایک پراؤڈنس فیل کرے اور کہ میں نے اپنی 60,000 کی تنخواہ میں سے آدھا بل تو بجلی کو دے دیا. اور جب اس کا سٹیٹس, ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کا سٹیٹس اتنا اوپر لے کے جائیں آہستہ 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 کہ وہ بالکل ہی اوپر ہی چلے جائے. اچھا, آپ نے کاکڑ صاحب حال ہی میں ایک بیان دیا ہے کہ عمران خان کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتے ہیں, تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں عمران خان نہیں ہوں گے اور وہ آئندہ کبھی پاکستان کے وزیر اعظم نہیں بنیں گے؟ گفتگو کے آغاز میں بتایا تھا کہ پاکستان میں جو ہے وہ اسکرپٹ کبھی تبدیل نہیں ہوتی, صرف کردار بدلتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ آصف زرداری صاحب صدر بن گئے, عمران خان وزیر اعظم بن گئے, عارف علی صاحب جو کراچی کی بارشوں میں کشتی چلانے کا کام کرتے تھے وہ صدر پاکستان بن گئے. اسی طریقے سے میں نے بھی جو ہے کبھی نہ کاؤنسلر کا الیکشن لڑا ہے نہ کسی اور سیٹ کے لیے الیکشن لڑا ہے, میں بھی وزیر اعظم بن گیا. عمران خان صاحب تو مشہور آدمی ہیں, وہ جب چاہیں واپس آ سکتے ہیں, بس اس میں ان کی مرضی ہونی چاہیے. یہ وہ ان کون ہیں؟ آپ کا اشارہ پیرنی صاحبہ کے موکلوں کی طرف تو نہیں ہے؟ ہم تو بہت سادے سے لوگ ہیں. آپ چاہ رہی ہیں کہ میں پھر امریکہ نہ آؤں پھر سے؟ بات سنیے بی بی, ہم فرشتہ صرف لوگ ہیں اور ہمارا پیری مریدی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ کو تو پتا ہے کہ ہمارے جو کندھے ہیں ان کے اوپر سیدھے ہاتھ والا اور الٹے ہاتھ والا دونوں طرف جو ہے وہاں فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ایسی نہ کوئی بات کرنی چاہیے اور نہ کوئی ایسی چیز دیکھنی چاہیے جو ان کو برا لگ جائے. کاکڑ صاحب, آپ دیکھنے میں تو شریف لگتے ہیں اور امریکہ واپسی پر آپ لندن سے بھی ہو کر آئیں, تو کیا شریف خاندان سے کوئی ملاقات رہی ہے آپ کی, کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ ایک چیز تو میں آپ کو واضح کر دوں, یہ ٹی وی پر آپ نے شریف خاندان کی رٹ لگائی ہوئی ہے. بھائی ان کے نام میں شریف شمار ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو بھی شریف سمجھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ نواز شریف کی واپسی کا فیصلہ جو ہے وہ قانون کے مطابق ہوگا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی بہت ہی آسان مطلب ہے. جب قانون کو لگے گا کہ ان کی کلچ پلیٹیں صحیح کام کر رہی ہیں تو ان کو واپس بلا لیا جائے گا. ٹھیک ہے. بی بی آپ خود ہی بتائیں کہ اگر ایک انسان کی کلچ پلیٹیں صحیح کام نہیں کر رہی ہوں تو ان کو کیا بلانا چاہیے؟ دم تو ہے ویسے آپ کی بات میں. ارے ہم باپ پارٹی سے ہیں, دم کیوں نہیں ہوگا؟ اچھا کاکڑ صاحب, آپ کی ایک تصویر بہت زیادہ مشہور ہوئی, وہ ایک سیلفی بڑی وائرل ہو رہی ہے آج کل آپ کی. دیکھیں جی, وہ میری جو تصویر ہے وہ پرانی ہے. اس وقت میں بطور سینیٹر آیا تھا, اب میں بطور عبوری وزیر اعظم آیا ہوں. اب تو کئی تصویریں کھینچ رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, کئی ویڈیو بن رہی ہیں, میرا موبائل بھی فل ہو چکا ہے. مگر پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ کوئی وائرل ہی نہیں ہو رہی. ارے کاکڑ صاحب, آپ سیلفی کے لیے پریشان ہو رہے ہیں, میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے بہت وائرل ہو رہی ہے. کیسی ویڈیو دیکھ لی؟ ارے بھائی ایسی کوئی ویڈیو نہیں ہے, آپ آئی ایم ایف کی خاتون کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں اور ان سے مل رہے ہیں, وہ ویڈیو وائرل ہوئی. ارے دیکھیے جی, یہ جو میڈیا میں منفی رجحان کی جو ہے نا بہت زیادہ اس کو پذیرائی دی جاتی ہے منفی رجحان کو. وہ آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر ہیں. اچھا جی, میں ان سے ہاتھ ملا رہا تھا کہ کہیں میرا ہاتھ تھام لیں. اور آپ نے تو سنا ہوگا کہ سیدھے ہاتھ میں خارش ہو تو دولت آتی ہے. میرے سیدھے ہاتھ میں بہت عرصے سے خارش ہو رہی ہے, یعنی دولت آنے والی ہے پاکستان میں. بھائی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نگراں وزیر اعظم صاحب کی ڈمی. یہاں وقت ہوا بریک کا, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک فرام بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب ٹو نیو یارک اور میں ہوں آپ کی میزبان عادیہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں آج ڈمی اسٹوڈیو سے تشریف لائی انوار الحق کاکڑ صاحب کی ڈمی, جو کہ ہمارے نگراں وزیر اعظم ہیں, پاکستان میں خدمات انجام دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں امریکہ تشریف لائے تھے تو ہم نے سوچا یہاں بھی بلوا لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کاکڑ صاحب کہ آپ کا جو دورہ امریکہ ہے یہ پاکستان کے لیے کتنا مفید اور کامیاب ثابت ہوگا؟ آپ بھی بہت معصوم ہیں بھائی. ایسے دوروں اور تقریروں سے ملک کا کیا فائدہ؟ اور سرکاری اداروں میں گرمیوں اور سردیوں کی چھٹیاں ملتی ہیں, اور وزیر اعظم کو کون سی چھٹی ملنی ہے آپ مجھے بتائیں. تو یہی تو وقت ہوتا ہے اب نکلنے کا, بیوی بچوں کے ساتھ جائیں اور جا کے شاپنگ کریں, گھومے پھریں. بھائی کون سا ہمیں اپنے پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں؟ یہ غریب عوام کا پیسہ ہوتا ہے. اب ہم نہیں خرچ کریں گے تو کون خرچ کرے گا؟ بالکل.
اچھا کاکڑ صاحب، پنجاب میں آشوب چشم کی جو بیماری ہے اس نے وبا کی صورت اختیار کر لی اور بہت سے انجیکشن غلط لگا دیے گئے لوگوں کو، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی بینائی چلی گئی ہے. کیا کیا آپ نے اس کے تدارک کے لیے؟ بھائی آشوب چشم تو ایک بیماری ہے، عوام کی آنکھیں تو پتہ نہیں کب سے خراب ہیں، اور یہ تو جو مرض ہے یہ تو ایک وبا کی شکل اختیار کر گئی ہے، جس کا جو علاج ہے وہ ممکن ہے. ایسا نہیں ہے کہ علاج ممکن نہیں ہے، مگر جو ہمارے حکمران ہیں ان کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے. ان کو مفاد، اپنی ذاتی مفاد کا سوچنا، اپنے ذاتی بینک بیلنس کا سوچنا، ہر چیز جو ہے اپنی ذات سے منسلک جو چیز ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ عوام کے بارے میں نہیں سوچتے. تو اس کا علاج تو پتہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ممکن ہے. تو آپ نے سوچ رکھا ہے کہ آپ نے بھی وہی کرنا ہے جو ماضی میں حکمران کرتے رہے؟ ایسا ہی ہے. یہ اصل میں بات یہی ہے کہ میں پھر وہی کہوں گا کہ اسکرپٹ تو وہی رہے گی، کردار تبدیل ہوتے رہیں گے. اچھا کاکڑ صاحب، آپ کی سیاسی جماعت کا تعلق جو ہے وہ بلوچستان سے ہے، اور شاید آپ افغانی ہیں، کیونکہ افغانستان کے افغان طالبان کمانڈر ہیں جنرل مبین، انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا ہے، کہا ہے، دعویٰ کیا بلکہ، کہ آپ جو ہے وہ لندن میں بطور افغان شہری رہتے رہے ہیں. تو اب آپ خود اگر نگراں وزیر اعظم بنے پاکستان کے تو آپ نے افغانیوں کی درگت بنائی ہوئی ہے. دیکھیں بی بی، آپ کو تو پتا ہے کہ ڈالر کی قیمت پاکستان میں کتنی زیادہ ہے اور افغانستان میں کتنی کم ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو اب جو ہمارے افغانی بھائی ہیں، کیا فائدہ کہ وہ یہاں اسمگل کر رہے ہیں؟ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ افغانستان جائیں، وہاں سے 100 روپے کا ڈالر خریدیں اور یہاں آ کے بیچیں. بھائی اس سے ہمیں بھی تو کوئی فائدہ ہو میڈم، ایسا تو نہیں ہے بھائی. ہم نے بھی تو ان کی کوئی 30 سے 35 سال جو ہے میزبانی کی ہے. فارمولا تو اچھا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ انوار اللہ کاکڑ صاحب، آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. آئندہ بھی کبھی آپ کو اپنے پروگرام میں ضرور زحمت دیتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ناظرین، آپ نے پنجاب ٹو نیو یارک دیکھا. ڈیفینیٹلی آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے گا. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دیکھتے رہیے پنجاب ٹو نیو یارک. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.